السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب قیامت کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب ننگے پیر چلنے والے، ننگے بدن رہنے والے، محتاج، بکریوں کے چرانے والے ایک سے بڑھ کر ایک اونچی عمارتیں بنانے میں فخر نہ کرنے لگ جائیں۔ 1400 سال پہلے کی گئی اس پیشن گوئی کو آج ہم اپنی آنکھوں سے سچ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ عرب ممالک میں ایک سے بڑھ کر ایک اونچی عمارت بن رہی ہے۔ ایسی ہی ایک عمارت بنانے کا اعلان شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے بھی کیا گیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان کی عیاش پرست طبیعت کی وجہ سے جدید سعودیہ عرب بہت سی برائیوں کا مرکز بن چکا ہے۔ وہاں سعودی حکومت کی جانب سے کسی بھی نئے منصوبے کا آغاز متنازع بن جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک خبر ریاض شہر کے بارے میں بھی تھی، جس کے مطابق مرکز میں مکعب کی شکل کا ایک بڑا ڈھانچہ تعمیر کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا گیا، جس نے سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے غصے کو ہوا دی۔ تنازع اس خیال سے پیدا ہوا کہ مکعب یا کیوب کی عمارت کعبہ سے مشابہت رکھتی ہے، جو مکہ کے مقدس شہر میں اسلام کا سب سے مقدس مقام ہے۔ جمعرات کو ولی عہد محمد بن سلمان نے نئی مربع ڈیولپمنٹ کمپنی کے آغاز کا اعلان کیا، جس کا مقصد ریاض میں دنیا کا سب سے بڑا جدید شہر تیار کرنا ہے۔ اس منصوبے میں ریاض کے تاریخی المربع سکوئر کے پڑوس کی تعمیر نو کی جائے گی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ایک مربع نما کنویں کے نام پر رکھا گیا، جس سے اس علاقے کا نام نکلا۔ مربع محل، جو پرانے ریاض میں کنگ عبدالعزیز نے تعمیر کیا تھا، اس کا نام بھی اس تاریخی نشان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ عرب نیوز کے مطابق اس نئے مربع نما عمارت کا نام مکعب رکھا گیا ہے، جس میں ایک میوزیم، ٹیکنالوجی اور ڈیزائن یونیورسٹی، ایک کثیر المقاصد تھیٹر اور تفریحی اور ثقافتی مقامات کے علاوہ سبز اور پیدل چلنے والے علاقوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ ریاض میں بنائے جانے والے اس مکعب کی اونچائی 400 میٹر، چوڑائی 400 میٹر اور لمبائی بھی 400 میٹر ہی رکھی گئی ہے، تاکہ خلا کے حتمی استعمال کو یقینی بنانے کے لیے کیوبک شکل اختیار کر سکے۔ دنیا کے اس سب سے بڑے ڈاؤن ٹاؤن کی عمارت نجدی طرز تعمیر سے متاثر ہوگی، جو کہ آل سعود خاندان کے مرکزی عرب آبائی وطن ہے۔ مکان میں مبینہ طور پر نیو یارک کے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے سائز کی 20 عمارتوں کی گنجائش ہوگی، اور اس کے مرکز میں ایک بڑا سرپل ٹاور ہوگا تاکہ ایک حیرت انگیز تجربہ حاصل ہو سکے۔ ایک ماہر تعلیم اسد ابو خلیل نے ٹویٹ کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ولی عہد شہزادہ اپنا کعبہ بنا رہے ہیں، کیا وہ اسے نمازیوں کے لیے نئے قبلے کے طور پر بھی نافذ کریں گے؟ عالمی رسک اینڈ انٹیلیجنس فرم انٹرنیشنل انٹرسٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر سمی حامدی نے شیئر کیا، جنہوں نے ایک ویڈیو میں کہا کہ علامت حیرت انگیز ہے کہ مملکت بنیادی طور پر اپنی جگہ منتقل کر رہی ہے۔ شناخت مکہ میں خانہ کعبہ سے ریاض میں کعبہ تک، اسلام کے کعبہ سے ویژن 2030 تک۔ انہوں نے یہ بھی تجویز کیا کہ محمد بن سلمان 2019 میں خانہ کعبہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ کعبہ جیسی ایک اور عمارت بنانے جا رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر اور بھی صارفین موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ غیر ملکی مسلمانوں کو جوڑ توڑ کرنا آسان اتنا کیوں ہے۔ ایک صارف نے پوچھا، اگر ہر مکعب کی شکل کی عمارت نیا کعبہ ہے تو آپ کو ریاض میں لاکھوں کعبہ ملیں گے، کیونکہ ہمارے پاس مکعب کی شکل میں بہت سی عمارتیں موجود ہیں۔ سعودی مملکت کے تازہ ترین منصوبے عالمی مسلم کمیونٹی کے درمیان تفرقے کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ آج کل کے ماڈرن اور سوشل میڈیا کے دور میں، جہاں ہر انسان باشعور ہے، جسے ہر سہولت میسر ہے، جسے ہر قسم کی معلومات حاصل کرنے کی اجازت بھی ہے، ایسے میں خانہ کعبہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی مذاق کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا، اور مسلمانوں کے دل میں خانہ کعبہ کی جو جگہ ہے، اسے کوئی بھی دوسری عمارت نہیں لے سکتی۔ جزاک اللہ خیرہ۔